السلام علیکم ٹارس دوستو، کیسے ہیں؟ اکتوبر کی پہلی تاریخ اگلے 10-8 دنوں کے لیے آپ کا ہاروسکوپ۔ اور ویسے اکتوبر سے کہتے ہیں کہ موسم چینج ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، نئے موسم کی آمد ہے، سردی کی شدت کم ہو رہی ہے، خنکی بڑھ رہی ہے، اور ویسے بھی اسلام آباد پنڈی میں ذرا موسم زیادہ تبدیل ہوتا ہے، باقی شہروں میں البتہ شاید تھوڑی سی آپ کو ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ذرا سا احتیاطی مسائل اور تدابیر جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ پروگرام سے پہلے ہی میں ذرا سی بات کروں، وہ جو شعب چشم جو بیماری تھوڑی سی آج کل آئی ہوئی ہے، اس کے بارے میں ذرا سا خیال کیجیے گا، احتیاط کیجیے گا۔ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ آپ کا اپنا جو رولنگ پلینٹ ہے وینس جو ہے، وینس آپ کا ایک خاص پوزیشن پہ ہے، بہترین ہے، زبردست ہے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں جا کے کچھ چیزیں افیکٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ویسے مون پوزیشن بھی آج آپ کی بڑی فیوریبل ہے، ایگزالٹڈ مون ہے، ٹارس ہاؤس میں ہے، جوپیٹر کے ساتھ ہے، اور یہاں یوں دکھائی دیتا ہے کہ کبھی کبھی آپ اتنے ہائپر اور ایکٹیو ہوتے ہیں کہ اپنی بہتری کے لیے، بزنس کے لیے، کسی اچھی اپرچونٹی کے لیے، اور بلکہ یہ اتوار سے ہوگا، جسے میں کہہ رہا ہوں کہ سیٹرڈے سے بھی یہ سلسلہ چل سکتا ہے، کہ جہاں پہ آپ کو پکنک، فیملی گیٹ ٹوگیدر، فنکشن، یہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہوں گی۔ ویسے بھی لانگ ویکینڈ تھا، فرائیڈے سے چھٹی ہونے کی وجہ سے لانگ ویکینڈ تھا، تو بہت سے لوگوں کو اپرچونٹی ملی تو وہ گھومنے پھرنے بھی نکلے ہوئے تھے۔ آپ کے سائن میں جناب میں یہ بتاتا چلوں کہ کچھ سب سے اہم توجہ طلب باتیں ہیں۔ توجہ طلب باتوں میں یہ ہے کہ جب ایک ہاؤس کا رولنگ پلینٹ اٹھ کے کسی اور جگہ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کنسرن شو کرتا ہے۔ کنسرن میں یہ آپ بات کروں گا کہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ ذرا سا دوسروں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، اسپیشلی آپ کی فیملی میں بہنیں، والدہ، یہ خاص ایریاز ہیں جہاں آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی، ان کے اوپر توجہ دیجیے گا۔ اور سیکنڈ یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ مارس آپ کے 6th ہاؤس میں سن کے ساتھ موجود ہے۔ اچھا، یہاں دو اور چیزیں سمجھنے والی، مارس ایک فائری ستارہ ہے، یہاں پہ معمولی سی چیزوں سے، کیونکہ سن آپ کا اس میں ایک ہوتا ہے ایگزالٹڈ اور ایک ہوتا ہے ویک، یہاں پہ ویک ہے، ویک ہونے کی وجہ سے امیونٹی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے انفیکشن یا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اسی لیے میں نے چشم آشوب اور اس چیز کی بات کی تھی کہ اپنے آپ کو ذرا سا بہتر اور صحت مند رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر خدا نخواستہ آپ کو یہ چیزیں افیکٹ کر چکی ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ دوسرے فیملی ممبر سے ذرا اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا۔ جناب ٹائم بہت اچھا ہے، ٹائم بہت اچھا اس سینس میں ہوتا ہے کہ جہاں کبھی کبھی کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کام کے لیے، کسی بزنس کے لیے جانا چاہتے تھے تو سفر نہیں بن پا رہا تھا، ابھی جب ہم دیکھتے ہیں تو سفر کی انڈیکیشن بھی بنی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ کامیاب سفر کی علامات بھی ہیں انشاءاللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کچھ عرصے سے کسی وجہ سے اپنا سفر کسی بہتری کے لیے ڈیلے کر رہے تھے، پوسٹ پون کر رہے تھے، تو اس کا کوئی پلان بنا لیجئے گا، جب بنائیں گے تو انشاءاللہ رزلٹس اور چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی۔ جناب دوسری اہم چیز میں بتاتا چلوں کہ مالی معاملات، فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ امپارٹنٹ ہے، اور یہاں سے یہ ہے کہ کسی بڑے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا کسی گھر یا کسی اور صورت کے لیے آپ کو دوست احباب وہاں سے بھی مدد مل سکتی ہے، اور اگر بڑے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ایسا ہے تو وہاں پہ بینکنگ سیکشنز یا ایسے ادارے بھی آپ کی مدد اور معاونت کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ضرورت ہے اور کسی وجہ سے آپ بلاک ہیں تو تکلف نہ کیجیے گا، ہاتھ بڑھائیے گا، آواز دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ راہو آپ کے 12th ہاؤس میں اور اپوزٹ آپ کے مارس اور سن ہے، جیسا میں نے کہا تھا کہ یہ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے ذرا سا ویک ایریا ہوتا ہے، اس میں انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، لیتھارجی ہوتی ہے، کریئر میں بھی ذرا سے ابہام پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کسی کی انسنی بات کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آپ ریکال کرتے ہیں، پھر کسی ریسنٹ ہونے والے واقعے انسیڈنٹ کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے اگر کوئی پرابلم ہوا تو اس پرابلم کے پیچھے بہت دنوں سے ایک سازش تھی۔ یہ آپ کا ذہن سوچ رہا ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہوگا، ذہن اس لیے سوچ رہا ہے کہ کیونکہ جب ایک خاص ستاروں کی پوزیشن بنتی ہے تو اس طرح کے خیالات اور یہ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہمیں مس گائیڈ کرتی ہیں۔ احتیاط اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ اس چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیں گے تو یہ مس گائیڈ کرنے والی بات ہوگی، لہٰذا اس کا احتیاط کیجیے گا۔ آپ کو جناب یہ بھی یاد ہوگا کہ میں وقتاً فوقتاً آپ کو یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ جناب وہ
آپ کے گھر میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے زوڈیکل سائن میں، پہلے سائن میں جوپیٹر، جسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، وہ موجود ہے۔ یہ 12 سال کے بعد ستارہ چینج ہوتا ہے، آتا ہے، تو یہ زندگی میں بہت سے پینڈنگ کاموں کو کرنے کا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ فیملی میں اگر آپ کے جوائنٹ پراپرٹیز ہیں، جسے کہتے ہیں آبائی جائیداد ہے، اس کے سلسلے میں اگر کوئی ایسی چیز بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جہاں چیزیں ریزالو ہوتی ہیں، تو اسے کوشش کیجیے گا کہ اسے گفتگو کے ذریعے کچھ کم پہ، لیس پہ کمپرومائز کر کے ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیجیے گا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ راہو جب 12th ہاؤس میں ہوتا ہے، اپوزٹ سن ہوتا ہے، تو یہ کبھی کبھی ہماری انا کو بہت بڑھا دیتا ہے، انا، ایگو، اور یہ ایگو جو ہے ہمیں کبھی اس چیز سے پرے لے جاتی ہے جہاں ہم اپنی تھوڑی سی، جسے کہتے ہیں نا، وقت کی قربانی دے کے، مزاج کی قربانی دے کے اپنے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ فائنینشیل میٹر، جیسا میں نے آپ سے کہا، کہ بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آپ سے اپنے کچھ دوستوں سے ملاقات ہوتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے۔ البتہ ایک چیز میں بڑی اہم بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسیویبلس ہیں، کہیں سے آپ نے کوئی پیمنٹ لینی ہے، تو پیمنٹ لینے کے مسئلے میں آپ کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کوئی جلد بازی نہ کیجیے گا، اور نہ ہی کوئی ایسی زبردستی کی اگریسو زبان استعمال کیجیے گا جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہو، کیونکہ اس کا نقصان سراسر آپ کو ہوگا، کسی دوسرے کو نہیں ہوگا۔ کریئر میں جیسا 6th ہاؤس میں ساری چیزیں موجود ہیں، تو یہاں پہ بھی کنسسٹنٹ رہنے کی کوشش ہوگی۔ آپ بھلے کچھ ایسے مسائل میں ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ کا ڈیو رسپیکٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ریگارڈ یا ایوارڈ، وہ جو آپ کو ملنا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو نہیں ملتا۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی سٹیپ لیں گے، جذباتی پن میں چھوڑیں گے، تو پھر آپ کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہ وقت مناسب نہیں ہے، اس کی بجائے کمپرومائز کرنے کا وقت ہے، اور اپنی گفتگو کو اور اپنے ڈیمانڈز کو پراپر کنسرن، صرف اور صرف کنسرن سمجھنے کی ضرورت ہے، اس تک بات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے مسائل بہتر ہو سکیں۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کچھ انڈائریکٹلی باتیں میری ہوئی تھیں۔ میں ابھی صرف یہ کہوں گا کہ یہ لو انرجی لائن ہے یہاں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خود اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی مشکل یا ایسی کوئی چیز ہے، تو اپنے کسی عزیز سے مشورہ کیجیے گا، کوئی تھوڑا سا عبادات کیجیے گا، صدقات دیجیے گا، آپ بہتر اور کمفرٹیبل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ جناب ہے آپ کی مختصراً صورتحال اس ویک کی۔ اگلے ویک میں پھر آپ کے ساتھ آؤں گا آپ کا برتھ چارٹ اور ہاروسکوپ لے کے، لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک جسے کہتے ہیں گزارش کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں گے بھی، اور اس چینل کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آپ کی تجاویز آرا ہم تک پہنچتی ہیں، آپ کے سوالات بھی ہم تک آتے ہیں، اور میری حسب معمول کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جواب دے سکوں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے ان پروگراموں کا سلسلہ جو ہے وہ ایک پروگرام کی بجائے ویک میں 2 کر دیا، یعنی کہ منڈے ٹو ویڈنسڈے، اور پھر ویڈنسڈے ٹو سیٹرڈے، یہ 2 پروگرام سوال و جواب کے ہوا کریں گے۔ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی بارے میں کچھ لکھ بھیجیے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ اپنی تاریخ پیدائش کے بعد اکثر لکھا آتا ہے کہ جی میرے بارے میں کچھ بتائیے۔ یہ بہت لمبا سا سوال ہے، اگر آپ کو اپنے بارے میں جاننا ہے تو اس کے لیے 1 گھنٹے کا، کبھی کبھی بہت زیادہ وقت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو آپ کے بارے میں بتانے کی بجائے ایک اسپیسیفک خاص کویشچن کیجیے گا جو میرے لیے ڈھونڈنا اور اس کا جواب دینا آسان ہوگا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ ویک پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔